اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جرائم کی روک تھام کے لیے مجرم کو سزا دینا ایک لازمی امر ہے۔ یہ سزا زیادہ تر ممالک میں پھانسی کی صورت میں دی جاتی ہے، جبکہ اس سزا کو سنتے ہی ہر مجرم اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ ایسا ہی ایک مجرم جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن سزا کے وقت اسے ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 بار پھانسی کے تختہ دار پر لٹکایا گیا، مگر وہ خوش قسمت انسان تینوں بار موت کے منہ سے باہر نکل آیا، اور اس کی قسمت ہی کی بدولت قانون نے بھی اسے زندگی جینے کا موقع دے دیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ انگلینڈ میں پیش آنے والا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا جو کہ قتل کے مقدمے سے شروع ہوا اور لاتعداد انسلجھی گتھیوں کے ساتھ ختم ہوا۔ جی ہاں ناظرین، قتل کا یہ مشہور واقعہ نومبر 1884 میں پیش آیا۔ جان لی نامی ایک شخص جو کہ ایک قتل کے جرم میں قصوروار پایا جانے والا شخص دنیا میں اس وقت مشہور ہوا جب 3 دفعہ پھانسی کے پھندے سے زندہ بچ نکلا۔ جان لی 15 اگست 1864 کو ایک غریب گھر میں پیدا ہوا اور اپنی عمر کا ایک حصہ گزار لینے کے بعد اسے 15 نومبر 1884 کو ایک عورت کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ جان لی مسلسل اپنے آپ کو بے قصور بتاتا رہا، لیکن دوران تفتیش اس کے خلاف کچھ ایسے ثبوت سامنے آئے جس کی بنا پر اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو، اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جان لی اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ان کا پیٹ پال سکے، لہٰذا اس غرض سے اس نے ایک عورت جو کہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ گھر پر نوکری شروع کر دی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد نوکری چھوڑ کر اس نے نیوی میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، نیوی میں شامل ہوئے ابھی اسے چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ اسے چوری کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ مہینے جیل کی سختیاں جھیلنے کے بعد جب سزا ختم ہوئی تو اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ نوکری کی تلاش تھی، لہٰذا اسی غرض سے وہ مارا نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ بالآخر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسی عورت کے گھر دوبارہ نوکری کی جائے جہاں وہ پہلے کرتا تھا، لہٰذا یہ سوچ کر جان لی نے وہاں کام کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ اس عورت نے بھی بخوشی اسے کام پر رکھ لیا۔ لیکن ایک دن پھر ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس نے جان لی کی زندگی کو ایک دفعہ پھر خطرات کا شکار کر دیا۔ سامعین گرامی، کہا جاتا ہے کہ اس عورت کے گھر ایک دن ایک قیمتی جان ضائع ہو گئی جسے دیکھ کر واضح طور پر معلوم پڑتا تھا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی قاتل ہے اور موقع واردات پر کوئی اور نہیں بلکہ جان لی ہی پایا گیا، لہٰذا سب سے پہلا شک جان لی پر گیا اور موقع پر اسے ایک دفعہ پھر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوں جان لی ایک دفعہ پھر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ اس بار جو ثبوت تھا وہ واضح طور پر جان لی کو مجرم ثابت کر رہا تھا، لہٰذا اس پر قتل کا کیس ڈال کر عدالت بھیج دیا گیا، جہاں اس کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور اس کے بدلے میں اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب جج نے پرسکون کھڑے ہوئے جان لی کی رائے جاننا چاہی اور پوچھا کہ وہ اس فیصلے پر کیا کہنا چاہتا ہے، تو اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ میں بے قصور ہوں، لہٰذا میرا خدا مجھے ایسی سزا سے ضرور بچائے گا۔ دوستو، جان لی کے اس مطمئن لہجے پر جج بہت حیران ہوا، تاہم اگلے دن اس سزا پر عمل درآمد کے لیے جان لی کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ اس سزا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی تیاریاں کی جا چکی تھیں، یہاں تک کہ جان لی کے چہرے کو ڈھانپ کر اب صرف نچلا دروازہ کھولنا ہی باقی تھا، لہٰذا جلاد نے جیسے ہی ایکسیویٹر کو دبا کر دروازہ کھولنا چاہا تو قدرتی طور پر وہ دروازہ کھلا ہی نہیں۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی جب دروازہ نہ کھلا تو جان لی کی اس سزا کو اگلے دن تک ملتوی کر دیا گیا، حالانکہ اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ اس سے قبل بھی پھانسی کے اس پھندے کو اس دن 5 بار استعمال کیا گیا تھا، اور اس بات کی مکمل طور پر تسلی کر لی گئی تھی کہ یہ اپنے معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ لیکن جان لی کی دفعہ اسے اچانک کیا ہو گیا، اس بات کا اندازہ نہ لگایا جا سکا۔ اگلے دن جب ایک دفعہ پھر جان لی کو پھانسی کے لیے تختہ دار پر چڑھایا گیا تو پھر وہی معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ پھر پھانسی کو اگلے دن پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جب سب کچھ تیار کر کے جان لی کو تیسرے دن دوبارہ تختہ دار پر لٹکایا گیا تو وہی معاملہ پیش آیا، جس پر بالآخر جلاد نے ہار مان لی اور پھانسی دینے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں یہ راز بھی آشکار ہوا کہ 23 فروری 1885 کی صبح سزائے موت پر عمل درآمد کے دن
جان لی جب بیدار ہوا تو اس نے وہاں پر مامور سیکیورٹی گارڈ کو بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کو پھانسی کے لیے ایک چھوٹے سے باغ کی طرف لے جایا گیا، پھر پھانسی کے لیے اس کے سر پر کپڑا ڈالا گیا اور اس کی گردن میں خار ڈال دی گئی۔ اس کے بعد جلاد نے لیور کو دھکا دیا اور میں نے محسوس کیا کہ بولٹ میرے پیروں کے نیچے چلتا تو ہے لیکن میرے نیچے کا دروازہ نہیں کھلتا، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پھانسی نہیں دے سکیں گے یا میری پھانسی پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوستو، جان لی کے ان الفاظ کے بعد جب عین وہی معاملہ پیش آیا تو سب جان لی کی صداقت پر حیران تھے، لیکن شواہد و ثبوت کی بنا پر اسے سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، لہٰذا حکام کی طرف سے جان لی کو عدالت کے سامنے پیش کر کے تمام حالات سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد جان لی کو پہلے تو عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد ازاں اس سزا کو مختصر کر کے دورانیہ کم کر دیا گیا۔ یوں 18 دسمبر 1907 کو پورٹ لینڈ جیل سے جان کو رہا کر دیا گیا۔ سامعین گرامی، تاریخ میں اس واقعے کو یہاں تک جو حیثیت حاصل ہے، اس میں جان لی کو ایک خوش قسمت انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنے کے بعد 85 برس کی عمر میں طبی موت مرا، لیکن بعد ازاں اس کردار کو پراثر بنانے کے لیے مزید اس پر کئی کہانیاں شامل کی گئیں اور باقاعدہ طور پر اس پر ایک فلم بھی بنائی گئی، جس میں جیل سے رہا ہونے کے بعد کے واقعات کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ اس کے بعد جان نے 22 جنوری 1909 کو انگلینڈ کی ایک عورت سے شادی کر لی، جس سے جان لی کو 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بیٹی کی دفعہ اس کی بیوی حمل سے ہوئی تو جان لی نے اپنے اندر کے جانور کو بیدار کر لیا اور اپنی بیوی کو ورک ہاؤس میں پھینک دیا، اور یوں اس کی بیوی اپنے شوہر کے بے رحم سلوک کی نظر ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی نہ دیکھ سکا تھا۔ اس کے بعد جان لی نے ایک دوسری عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، لیکن اس سے شادی نہ کی، لہٰذا ان دونوں نے اپنی شناخت کے بارے میں حکام سے جھوٹ بولا اور ایک دوسرے کو جھوٹے شریک حیات ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد انگلینڈ فرار ہو گئے۔ اس طرح جرائم کی دنیا پر چلتے ہوئے دونوں میاں اور بیوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے امریکہ کی طرف رخ کر گئے۔ دوستو، اس کے بعد یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جان لی کی مجرمانہ زندگی کا اصل آغاز جیل سے رہائی کے بعد ہوا، جب جیل کی سزا کے دوران اسے قانون کی پوری طرح طاقت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہ واحد ملزم شمار ہوتا تھا جسے جیل کی زندگی اور پھانسی پر خوفناک تجربے کے ساتھ جسمانی سزائیں بھی نصیب ہوئیں۔ جان لی دراصل واقعی ایک اچھا انسان اور زندہ معجزہ تھا کہ کئی دفعہ پھانسی سے بچ نکلا، لیکن اس کے باوجود اس پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ جرائم کی دنیا کا ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جان لی نامی یہ انسان، جو کہ قاتل تو نہ تھا، البتہ اس الزام کی پاداش میں ملنے والے زخموں پر بجائے صبر کرنے کے اس ڈگر پر چل پڑا جہاں سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہ تھا۔ یوں بعد میں وہ نہ صرف قاتل بنا بلکہ چور، ڈکیت اور کئی جرائم میں ملوث پایا گیا، لیکن ان سب کے باوجود 85 سال کی عمر میں طبی موت مرا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹس میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔